السلام علیکم، میں مشتاق بول رہا ہوں USA سے۔ میں حسب معمول کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہوں، اس پر عمل ہو یا نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں۔ اب تو یقین جانیں YouTube پر پاکستان کی خبریں بھی سننے کو دل نہیں چاہتا۔ جس کی کیا وجہ ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ افسوس بھی کر کر کے تھک گئے، کہہ کے بھی تھک گئے، جو طریقہ کار تھا وہ بتا کے بھی تھک گئے، لیکن کبھی کسی بات پر عمل نہیں ہوا، جس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اب تمام وجوہات پر تو بات کرنی بہت مشکل ہے، لیکن میں اپنے اندازے کے مطابق یہ جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا حل ہے اگر تلاش کر لیا جائے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کوئی بھی ان کے لیے پہلے میں بعد میں اور اس کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے عوام کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ عوام کو جب اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ان کی خواہش نہیں ہے، تو ان کے بارے میں بات کیا کرنا۔ میں صرف ملک کی بات کرتا ہوں کہ ملک خسارے میں جا رہا ہے، اور حالات جس طریقے سے جا رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ میں نے کہا نا کہ اس کا حل بہت آسان ہے، لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تمام پارٹیز اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے پرابلم کو ایک طرف رکھ کر حل کریں تو یہ بہت آسان ہے، لیکن اس وقت اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن آخر ان کو حل تو کرنا ہی ہے، یہ کیسے حل ہوگا اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ میرے خیال میں وہ لوگ جو بااثر ہیں، جو اب بھی جن کی بات سنی جاتی ہے، اگر وہ چاہیں تو ان لوگوں کو جن کے اختلافات ہیں ایک جگہ جمع کر کے یہ معاملات حل کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی کیا وجہ ہے مجھے تو نہیں معلوم، آپ ہی لوگوں کو معلوم ہوگی، کیونکہ آپ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں ایک ہی بات جانتا ہوں کہ جب جو مسئلہ ٹیبل پہ نہ حل ہو اس کو میدان میں حل کرو، باہر نکلو۔ مجھے شرم آتی ہے وہ یہ لفظ کہتے ہوئے کہ ملک کے ساتھ مذاق بنا دیا ہے ایک چھوٹے سے ٹولے نے، اور جو ان کے ساتھ دے رہے ہیں وہ سب اس کی سزا بھگتیں گے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں۔ وہ وقت ان پر آنے والا ہے، لیکن وہ وقت اس وقت آئے گا جب آپ عوام تیار ہوگی اور باہر نکلے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ دست و گریبان ہو، لیکن وہ وقت آ گیا ہے۔ مہربانی کریں، باہر نکلیں اور پاکستان کے ساتھ ہر دن مذاق کرنا ختم کر دیں۔ دنیا ہم پر ہنس رہی ہے، ہم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں آ رہے تھے، ہم امیر ترین ملکوں میں ہو رہے تھے، لیکن چند لوگوں نے، ایفیلیٹ لوگوں نے، میں فوج کو نہیں کہتا برا، فوج ہماری رائٹ ہینڈ ہے اور وہ ہم پہ اعتماد کرتی ہے، ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن وہ چند جرنیل جنہوں نے اپنے تحفظ کے لیے چوروں کا ساتھ دینا شروع کیا، وہ بھی مجرم ہیں۔ میں پھر عوام سے کہہ رہا ہوں، باہر نکلو، اور جب تک دست گریبان نہیں ہوگے ان لوگوں کے تمہارا مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ یہ روز کا مذاق ہے، صبح اٹھتے ہی ہر ملک ترقی کرتا ہے، ملک کے لیڈر ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن یہاں پر لوٹ مار لگی ہوئی ہے، اور چوروں کا ساتھ دینے والے بھی چور ہیں۔ وہ چاہے جس وردی میں ہوں، وہ جس حالت میں ہوں، وہ چور ہیں، اور ان چوروں کو انتقام لینا پڑے گا۔ جب تک ہم ان کے دست گریبان نہیں ہوں گے، جب 313 نہیں بنیں گے، ہمارے مسائل نہیں حل ہوں گے۔ میں عوام سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ پرامن رہیں ان لوگوں کے ساتھ جو پرامن ہیں۔ یہ روز کے قانون بنانے اور سب حقوق ضبط کر لینے اور عوام کو دبا کے رکھنا اور ڈرا کے رکھنا، یہ کام زیادہ دن نہیں چلے گا، لیکن یہ اس وقت اٹھے گا جب کہ عوام حق کا ساتھ دینے کے لیے باہر نکلے گی۔ پاکستان زندہ باد، مشتاق طاہر خیلی۔